پاکستانی حکومت نے ابھی ایک ایسے معاہدے پر دستخط کیے ہیں جسے وہ ملک کے طویل عرصے سے جاری مالیاتی مسائل میں سے ایک پاور سیکٹر میں گردشی قرضے کے حل کے لیے ایک تاریخی کامیابی قرار دے رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیو یارک میں اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکالا اور وہاں سے ویڈیو لنک پر اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسے گردشی قرضے کے مسئلے کے حل میں ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ پاکستانی حکومت نے ابھی ایک ایسے معاہدے پر دستخط کیے ہیں جسے وہ ملک کے طویل عرصے سے جاری مالیاتی مسائل میں سے ایک پاور سیکٹر میں گردشی قرضے کے حل کے لیے ایک تاریخی کامیابی قرار دے رہی ہے۔ اس اعلان کو بہت شان و شوکت کے ساتھ 26 ستمبر کو لائیو ٹیلی ویژن نشریات پر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں تقریب منعقد کی گئی اور اس تقریب کے دوران حکومت نے انکشاف کیا کہ اس نے بجلی پیدا کرنے والے نجی کمپنیوں یعنی آئی پی پیز کو، جنہیں کہا جاتا ہے، اس بحران سے وابستہ دیگر اداروں کے واجبات ادا کرنے کے لیے 18 بینکوں کے ایک کنسورشیم یعنی ایک گروپ کے ساتھ 1,225 ارب روپے کے مالیاتی معاہدے پر اتفاق کیا ہے۔ اس تقریب کی شان و شوکت اور اس کی اہمیت دکھانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے نیو یارک میں اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکالا اور وہاں سے ویڈیو لنک پر اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسے گردشی قرضے کے مسئلے کے حل میں ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ ان کی اور ان کے ڈپٹی اسحاق ڈار کی شبانہ محنت کا نتیجہ ہے۔ ملک کو ایک بڑے بحران سے نکال لیا ہے۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کو کئی مالیاتی بحرانوں سے نکالا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اسے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ری اسٹرکچرنگ ٹرانزیکشن یعنی قرضے کی تشکیل نو کا معاملہ بتایا، جبکہ وزیر برائے بجلی اویس لغاری نے اسے ایک جرأت والا قدم قرار دیا۔ حکومت نے اس ڈیل کو ملک کی تاریخ کے ایک اہم موڑ کے طور پر پیش کیا ہے جو فائنینشیل بیلنس یعنی مالیاتی توازن بحال کرے گا، سرمایہ کاروں کے اعتماد کو دوبارہ اس کو بھی سامنے لائے گا اور توانائی کے شعبے کو دوبارہ صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جائے گا۔ حکومت نے بینکوں سے قرضہ لے کے ان قرضوں کو ادا کیا ہے۔ جنہوں نے یہ تقریب منعقد کی تھی اس معاہدے کے جشن منانے کے لیے، وہاں پہ تعلیم یافتہ ماہرین بیٹھے تھے اور حکومت کے اہلکار بیٹھے ہوئے تھے اور بینکرز بیٹھے تھے۔ بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ دھوم دھام سے اس کا اعلان کیا۔ یہ ڈیل در حقیقت ہے کیا، اس کو یہ سمجھتے ہیں۔ یہاں سے پہلے سمجھنے کی بات کرتے ہیں کہ گردشی قرضہ کیا ہے، جو اصل مسئلہ ہے۔ سادہ الفاظ میں گردشی قرضہ پاکستان کے پاور سیکٹر کے اندر جو بلوں کی ادائیگی کیے بغیر جو بجلی استعمال کی جاتی ہے، یعنی جو لوگ بل نہیں ادا کرتے لیکن بجلی استعمال کرتے ہیں اور ان کے بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو ایک خسارہ ہوتا ہے، یہ ان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ سادہ ترین اس کی میں نے ڈیفینیشن دی ہے۔ یہ اس طرح کام کرتا ہے، پورے نظام میں کس طرح کام کرتا ہے، جہاں پہ کتنی بڑی اربوں یا کھربوں روپوں کا جو ایک بنتا ہے گردشی قرضہ۔ صارفین جو ہیں کنزیومر اکثر غربت، بڑھتی ہوئی قیمتوں یا نظام میں جو پوری چوری، بجلی چوری کی، اس کی وجہ سے پوری بجلی کے بل ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ ڈسٹریبیوشن کمپنیز جنہیں ڈسکوز کہا جاتا ہے، وہ جب یہ رقم نہیں لے پاتی ہیں تو پھر یہ اتنی رقم وصول نہیں جب کر پاتی ہیں تو جو کہ صارفین کو انہیں ادا کرنی چاہیے تھی، تو یہ ان پر پہلے کمی آ جاتی ہے، ان کا ایک ڈیفیسٹ بنتا ہے، ان کا نقصان خسارہ بنتا ہے۔ تو یہ ڈسکوز یعنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں، یہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کو جو بھی رقم ان کو ملتی ہے، اگر انہیں 100 یونٹ بیچا تو 100 یونٹ کی رقم نہیں ملتی، 100 کی بجائے 80 یونٹ کی رقم ملتی، تو 80 یونٹ کی جو رقم ہے وہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کو وصول کی گئی رقم جو ہوتی ہے وہ ان کو دے دیتی ہے، کیونکہ یہ پابند ہے کہ ان کو رقم ادا کرے۔ اور یہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی جو ہے یہ خود آگے یہ پابند ہے کہ اس رقم کو آئی پی پیز کو ادا کرے۔ تو آزاد یہ آئی پی پیز جو ہیں اور جو پاور پلانٹس چلاتے ہیں جہاں بجلی بن رہی ہے، یہ پھر اپنے آگے جہاں سے یہ تیل لیتے ہیں، فرنس آئل لیتے ہیں یا گیس کمپنیز لیتے ہیں جن کی وجہ سے بجلی بناتی ہیں، یہ آئی پی پیز ان انرجی کی کمپنیز کو پوری ادائیگی نہیں کر پاتی ہے۔ تو ادائیگیوں کی یہ کمی جو ہے یہ بڑھتی ہوئی غیر ادا شدہ اور واجب الادا رقم بن جاتی ہے جو ہر ماہ جمع ہوتی رہتی ہے کہ اتنا ہم نے پیسے دینے تھے، نہیں ہوئے، صرف درج ہو گئے کہ ہم نے ادائیگیاں کرنی ہیں آپ کو، اب نہیں کی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا واجب الادا قرضے کی صورت میں یہ ایک حجم بنتا چلا جاتا ہے اور اس بڑے حجم کو گردشی قرضہ کہا جاتا ہے۔ گردشی قرضوں کی جو مختلف تعریفیں ہیں، ڈیفینیشنز ہیں، اس لحاظ سے یہ مختلف قسم کے کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں۔ لیکن 2023 میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف
اور مقامی تجزیہ کاروں کے مطابق بجلی اور گیس کے شعبے میں گردشی قرضہ تقریباً 4 کھرب 60 ارب روپے تھا۔ بجلی کے شعبے کے حوالے سے حکومت کے زیادہ جدید اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2025 کے وسط میں یہ گردشی قرضوں کی رقم صرف بجلی کے شعبے میں، ایندھن کمپنیوں کے نہیں، صرف بجلی کے شعبے میں 1 کھرب 60 ارب روپے سے 1 کھرب 70 ارب روپے تھی، صرف بجلی کے گردشی جو قرضے جو ہے پاور سیکٹر کے۔ اب سمجھنے کی کوشش کرتے کہ حکومت کا تاریخی معاہدہ کیا ہے جس پر اتنی سیلیبریشن ہوئی ہیں کہ ہم نے سارا مسئلہ حل کر دیا گردشی قرضوں کا۔ حکومت نے 18 بینکوں سے 1 کھرب 225 ارب روپے قرضے لیے ہیں، جسے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی پیکج قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس مالیاتی ڈیل کو 2 حصوں میں ڈھالا گیا ہے۔ تقریباً 659 ارب روپے سے 660 ارب روپے ان قرضوں کو چکانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے، جو پہلے پاور ہولڈنگ لمیٹڈ نامی ایک سرکاری ادارے میں رکھے گئے تھے۔ اب اس پاور ہولڈنگ کمپنی جو ہے لمیٹڈ کمپنی، اس میں یہ ادا کیے جائیں گے، اور پھر تقریباً 565 ارب روپے جو ہیں 566 ارب روپے، یعنی 1 ارب روپے کے فرق سے، یہ آئی پی پیز پیٹرولیم کمپنی سے متعلقہ اداروں کے جو واجبات ہیں ان کو ادا کرنے اور سبسڈی سے متعلق کچھ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ تو ان ادائیگیوں میں سے کچھ نقد کی شکل میں ہوں گے اور کچھ بک ایڈجسٹمنٹ یعنی اکاؤنٹنگ کے ہیر پھیر یا اندراجات ادھر ادھر کیے جائیں گے۔ ڈی ایس ایس سے حاصل ہونے والی آمدنی بجلی کی سپلائی کو بہتر بنانے، ٹرانسمیشن کے نقصانات کو روکنے یا غریبوں کی سبسڈی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، بلکہ یہ براہ راست اس 1 کھرب 225 ارب روپے کے قرضے کی بینکوں کی واپسی جو ہے اس کے لیے استعمال کی جائے گی۔ گردشی قرضوں کی ادائیگی کرنے کے لیے جو قرضے لیے گئے ہیں ان کی شرائط بھی اب سن لیجئے۔ بینکوں کے لیے اس ڈیل کو پرکشش بنانے کے لیے قرضے کی یعنی جو سود، شرح سود جو ہے وہ کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ یعنی کائبور جس کو کہتے ہیں، اس سے 90 بیسس پوائنٹس کم رکھی گئی ہے، جو سہولت ہے، اور ان قرضوں کی واپسی کی مدت 6 سال تک ہے۔ تو پیپرز پہ یعنی کاغذی طور پر تو یہ رعایتی سود پر ملنے والا قرضہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بینکوں کے لیے ایک محفوظ سرمایہ کاری ہے، محفوظ ضمانت ہے، ایک ساورن گارنٹی کا منافع ہے۔ انہیں عملی طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ادائیگی براہ راست صارفین کے سرچارج سے منسلک ہے، جس کی ضمانت حکومت نے دی ہوئی ہے۔ تو بینکوں کو تو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس قرض سے بینکوں کو فائدہ ہو رہا ہے، بجلی پیدا کرنے والی جو ادارے آئی پی پیز ہیں ان کی ادائیگی ہو رہی ہے، ان کو پیسے ملیں گے، اور حکومت کو تھوڑی سی ایک سانس لینے کی مہلت مل گئی ہے۔ تاریخی سب سے بڑی قرض کی تشکیل نو ری اسٹرکچرنگ آف ڈیٹ حجم کے لحاظ سے تو درست ہے یہ بات۔ یہ واجبات کو کم کرنے یا معاہدوں پر دوبارہ بات چیت کرنے کے معنوں میں قرض کی تشکیل نو نہیں ہے، یعنی پورے سسٹم کو ری اسٹرکچر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ محض پرانے قرضوں کو دوبارہ فائنانس کرنا اور نئے قرض کی رقم سے یا واجب الادا بلوں کی ادائیگی کرنا ہے، یعنی جو آئی پی پیز کو دینے تھے، ادائیگیاں کرنی تھی ڈسکوز نے، اور اگر فرض کیجئے آئی پی پیز آگے ایندھن سپلائی کرنے والی کمپنیوں کو انہیں دینا تھا، وہ حکومت ان قرضوں کے ذریعے ادا کرے گی، ان کو سہولت دے گی۔ حکومت نے ایک یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس تاریخی ری اسٹرکچرنگ سے ساورن گارنٹیز یعنی سرکاری ضمانتوں کے طور پر جو رقم پھنسی ہوئی ہے، جو کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس کو ضمانت کے طور پہ ایک رقم ضمانت کے طور پہ دی کہ اگر آپ کو کمی ہوئی تو ہم اتنے پیسوں کی ضمانت دیتے ہیں، تو حکومت کا یہ دعویٰ ہے، وزیر خزانہ کا دعویٰ ہے کہ اب وہ رقم جو ہے وہ ایک قسم کی آزاد ہو جائے گی۔ اب اس رقم کو وزیر خزانہ کا دعویٰ ہے کہ یہ ڈیل 660 ارب روپے کی سرکاری ضمانتوں یا ساورن گارنٹیز کو آزاد کرتی ہے، جس سے خیال ہے کہ زراعت اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار جیسے جو دیگر شعبے ہیں ان کے لیے نقد رقم دستیاب ہوگی۔ حکومت گردشی قرضے کا جو بھی عدد بیان کرے، 4 کھرب 60 ارب ڈالر یا 1 کھرب 70 ارب ڈالر، 1 کھرب 225 ارب روپے کے جو نئے قرضے ہیں، یہ اس مسئلے کے 1/4 سے لے کر یا 3/4 حصے کو حل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ دراصل اعداد و شمار کا یہ کھیل حکومت کو اپنے کیس بیان کرنے میں ایک سہولت ضرور پیش کرتا ہے۔ یہ گردشی قرضے کی جڑ یا وجوہات کو بغیر درست کیے عارضی طور پر گردشی قرضوں کو ادا کرتا ہے۔ تو یہ معاہدے 1990 کی دہائی اور 2000 کی دہائی کے آغاز میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ظاہر بنائے گئے تھے، لیکن اب یہ بہت بھاری فکسڈ کاسٹ بن چکے ہیں پاکستان کی معیشت پر بھی اور پاکستان کی انڈسٹریل سیکٹر پر بھی جو پروڈکشن کر رہا ہے۔ جب تک ان پر دوبارہ بات چیت نہیں ہوتی، ری نیگوسیشن نہیں ہوتی ہے،
कैपेसिटी पेमेंट्स गर्दशी कर्ज़ों को पैदा करती रहेगी बल्कि बढ़ाती रहेगी। मुख्तलिफ जो हुकूमतें गुजरी हैं वो पावर कॉस्ट को ज़ाहिर करने वाली सतह पर कीमतें तय करने से हिचकिचाती हैं, यानी जो बिग कॉस्ट भी तो रीनिगोशिएट करें। एक तो फिक्स कैपेसिटी कॉस्ट जो है इसको रीनिगोशिएट करें, फिर जो बिजली की जो असल कॉस्ट जो अब इसको अदा कर रहे हैं वो भी उतनी है भी या नहीं है, इसमें कोई फेयरनेस होनी चाहिए, यानी जिससे सब्सिडीज़ में इजाफा होता है। मौजूदा निज़ाम में मौजूदा स्ट्रक्चरल जो भी डिसबैलेंसेस हैं या कमज़ोरियाँ हैं उनसे निपटने बगैर गर्दशी कर्जा लाजमी तौर पर दोबारा पैदा होगा और बनेगा और बढ़ेगा, और चंद सालों में एक और तारीखी मालियाती पैकेज का ऐलान करना पड़ेगा। हुकूमत ने 1 खरब 225 अरब रुपए के बैंक डील को एक संग मील की कामयाबी के तौर पर पेश किया है। हुकूमत को एक आज़िज़ सुकून मिल गया है। जब तक पाकिस्तान अपने बिजली के शोबे की स्ट्रक्चरल खामियों यानी जिसमें चोरियाँ, सिस्टमिक चोरियाँ, इंडिविजुअल चोरियाँ, फैक्ट्रीज़ की चोरियाँ और ये बेफ़ायदा और समझे डिसफंक्शनल डिस्कोज जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है इनको रिस्ट्रक्चर नहीं किया जाता, और जब तक ये महंगी कैपेसिटी ये जो फिक्स कॉस्ट जो है बिजली की जो IPPs को अदा कर रहे हैं ये मुआहदे जब तक रीनिगोशिएट नहीं होती और जब तक हुकूमत इनका सामना नहीं करती है गर्दशी कर्जे एक दायमी बीमारी बने रहेंगे। हमारा ये तज्ज़िया आपको कैसा लगा है इस पर अपनी राय हमारे कमेंट्स में ज़रूर दें, और मैं जानता हूँ कि ये एक पेचीदा बहस थी। अगर कोई आपके जहन में सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिए ताकि हम इस बहस को आगे बढ़ा सकें। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।